السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فلسطینوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ روز اس طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت رونا آتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ آپ سوچیں ہم ان کی مدد کرتے ہوئے بھی ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بس ہر وقت میں ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ امید ہے آپ لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہوں گے، آخر ہیں وہ ہمارے مسلمان۔ بچے گھر سے بے گھر ہو گئے، کسی کے ماں باپ مر گئے تو کسی کے بچے اس طرح سے رہ گئے، بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والے معاملات کرے اور ان کے لیے جو بہتر ہو اللہ پاک وہ معاملات کر دے۔ لیکن اب بہت برداشت نہیں ہو رہا، اب اتنی بس دعائیں کی جا رہی ہیں اللہ پاک کسی کی سن لے۔ ان بچوں کے صدقے ہی اللہ پاک ان کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ ان کی ساری مشکل پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ان کے لیے دعا کیا کریں پلیز، ہر نماز میں ہر وقت، کیا پتہ کون سا وقت دعا قبول کا ہو تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں آج سورۃ المائدہ جو قرآن کے 6 سپارے میں ہیں۔ 6 سپارے سے کی سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء ہم ختم کر چکے تھے، اب سورۃ المائدہ ہے، تو اسے آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو درود شریف کے ساتھ اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ المائدہ کا تعارف کرواتی ہوں پہلے میں۔ مقام نزول سورۃ المائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رکوع اور آیت کی تعداد 16 رکوع ہیں اور 120 آیت ہیں۔ مائدہ نام رکھے جانے کی وجہ، مائدہ اصل میں جو نام ہے عربی میں اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان، اس لیے اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 اور 115 میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا تعارف تھا سورۃ المائدہ کا۔ اب سورۃ المائدہ کے فضائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیا اس کے فضائل ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد میں اس کا آپ کو تفسیر بتاؤں گی۔ تو انشاءاللہ اس سورت سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہر سورت میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہم سیکھنا چاہیں اور دوسروں کو سکھائیں تو بس ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے فضائل۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ میں نازل ہو جائے تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ وہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دن پسند کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دن اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور الصلاۃ والسلام جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کے عید کے دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم جمعے کا دن کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، بس کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، جلدی جلدی نہا دھو کے غسل کر کے ہم تیار ہو کے جہاں نماز پر بیٹھ جائیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو ہم اس دن کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو۔ اب کیوں سکھایا کریں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔
علامہ عبدالرؤف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں مردوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے سورۃ المائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورۃ النور میں عورتوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے متعلق بات کی گئی ہے، یعنی کہ سورۃ النور میں عورتوں کا ہے اور سورۃ المائدہ میں مردوں کے لیے ہے، تو یہ دونوں صورتیں ہم عورتوں اور مردوں کو سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اس لیے انہیں سورۃ النور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ المائدہ کے مضامین: نمبر 1، غسل، وضو اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور سختی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو ان جانوروں کو بتایا گیا جو ان پر حرام ہے اور جو حلال ہے، یعنی کہ ان کو یہ چیزوں کا حرام اور حلال کا بتایا گیا، اور اس میں ذکر ہی حرام اور حلال کا ہے کہ ہمارے لیے کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، تو یہ اس میں آگے جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اس میں یہ بیان ہوتا جائے گا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کے خلاف ورزی اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل سے اتحاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، رات بھر جوئے کا بیان، ان سب کے کفارے کا بیان، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں سے بحث کرنے کا بیان۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا، اور نیکی اور پرہیزگاری کے بیان پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے، اور گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، شریعت اور طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت پر 3 واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابل اور حامل کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کا نازل ہونے کا واقعہ۔ تو یہ آج ہم لوگوں نے بیان کیا سورۃ النساء۔ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی سورۃ المائدہ، معذرت، ابھی ہم سورۃ المائدہ کا صرف ہم لوگوں نے تعارف کروایا ہے اور اس کے فضائل بتائے ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، صرف ہم لوگوں نے وہ بتایا ہے۔ اسٹارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو سے کریں گے، کیونکہ جتنی شارٹ ویڈیو ہوتی ہے لوگ اتنا سننا پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جتنی میں لمبی ویڈیو بناتی ہوں تو بہت کم لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں شارٹ ویڈیو بناؤں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھے بھی اور سنیں بھی، تو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں۔ یہ آپ کے لیے ایصال ثواب بھی بن سکتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ لوگ عمل کرنے والے بنیں تو آپ لوگوں کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کی حدیث نبوی سنتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا آپ دوسروں تک یہ دین کی دعوت پہنچائیں گے، تو یہ آج حدیث نبوی میں بھی ہے کہ سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی۔ تو جب ہماری حدیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے تو کیوں ہم اس پر عمل نہ کریں؟ پلیز اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کتنے سارے راستوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔